رہا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے اور اسے بیس لائن بنا کر یہ کہا جائے کہ جی مدارس کے تحفظ کی بات ہمیں کرنا ہے اور مدارس کو خطرہ ہے، تو یہ صرف اور صرف اپنی ذہن کی سوچ ہے۔ کوئی بھی ادارہ پاکستان کے قوانین کے تحت اگر ایک سے زیادہ قوانین ہیں تو جس بھی قانون کے تحت وہ اپنے ادارے کو رجسٹر کروانا چاہے وہ ادارے کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ فلاحی ادارہ ہے، آپ سوشل ویلفیئر کے محکمے میں بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں، آپ بیت المال میں بھی جا سکتے ہیں، آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت بھی اپنے ادارے کو رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ ٹرسٹ کے تحت بھی اپنے ادارے کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 سے 3 اختیارات ہیں اپنے ادارے کو رجسٹر کروانے کے، تو پھر اس بات پہ اصرار کیوں کیا جاتا ہے کہ دینی مدرسے کو صرف اور صرف سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کروایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہوتی؟ آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ اکثر ادارے وقف یا ٹرسٹ ایکٹ کی بنیاد کے اوپر رجسٹر ہیں۔ آپ حکومت پاکستان کے مہیا کردہ کسی بھی قاعدے ضابطے اور قانون کے تحت یا بندوبست کے تحت اگر اپنے ادارے کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کو قبول کیا جانا چاہیے، نہ کہ اسے مدارس کے خلاف کسی قسم کی سازش تصور کی جانی چاہیے۔ اور ہاں، اگر کہیں پر کوئی ایسی بات تصور کی جاتی ہے کہ اعتماد کی کمی ہے، اعتماد کی کمی آ گئی ہے، تو اس اعتماد کی کمی کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ آج ائمہ کرام کی تعظیم کی بات کی جا رہی ہے اس اعزازیے کے ساتھ جس کے لیے حکومت پنجاب نے 20 ارب روپے کی فقیر رقم رکھی، لیکن بڑی عجب بات ہے، اس پر بھی ایک سیاسی جماعت بولتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ائمہ کرام کو اعزازیہ بھی لینے دیں گے۔ اسی سیاسی جماعت کے ورکر KPK میں جب اعزازیہ شروع کیا جاتا ہے تو وہ اعزازیہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی جماعت کے سینکڑوں کارکنان جب سرکاری طور پہ ٹیچرز، لیکچرز، ائمہ خطبہ کی باقاعدہ سرکاری نوکریوں کے اوپر سرکاری محکموں میں بھرتی کیے جاتے ہیں، تو اس وقت نہیں کہا جاتا کہ یہ اعزازیہ جو ہمیں سرکاری نوکری کے بدلے میں ملے گا وہ ہم نہیں دیں گے۔ لیکن بخیر نوکری کے اگر اعزازیہ دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر چیمچی ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اعزازیہ نہیں لینا، یہ اعزازیہ گرفت میں لانے کے لیے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ریاست کے خلاف اگر کوئی نفرت انگیزی کرتا ہے تو وہ بھلے سے سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، بھلے سے وہ اعزازیہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، وہ قابل گرفت ہے۔ جو معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے وہ قابل گرفت ہے، جو لوگوں کو دوسروں کے قتل کے اوپر اکساتا ہے وہ قابل گرفت ہے، جو لوگوں کی جان و مال اور املاک کی حفاظت نہ کرنے کے اوپر اور اس کو لوٹنے اور اس کو خراب کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے